اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے نئے آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چل صفحہ نمبر 1 پر دیکھیں، مفردات الگ الگ حروف کو کہتے ہیں۔ عربی حروف کتنے ہیں؟ 29۔ عربی حروف 29۔ اس میں سے پور حروف کتنے ہیں؟ 7۔ صاد، ضاد، طا، ظا، غین، خا، قاف۔ یہ 7 حروف ہیں۔ یہ پورے قرآن میں ہر حالت میں پور پڑھے جاتے ہیں، ہر حالت میں پور پڑھے۔ ان پر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، ہر حال میں ان حروف کو پور پڑھا جاتا ہے۔ اور 2 حروف کبھی پور کبھی باریک، الف اور را۔ را کبھی پور کبھی باریک، را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پور پڑھیں گے، اور زیر ہو تو باریک پڑھیں گے۔ اور الف پور حروف کے ساتھ ہو تو پور، اور باریک حروف کے ساتھ ہو تو باریک، یعنی کہ 7 حروف کے ساتھ ہو تو پور اور 20 حروف کے ساتھ ہو تو باریک۔ چلیے صفحہ نمبر 5 پر دیکھیے، حرکات۔ ایک زبر ایک زیر ایک پیش کو حرکت کہتے ہیں۔ حرکت کو جلدی پڑھیں گے، حرکت کو جلدی پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 6 پر دیکھیے، حروف مدہ۔ حروف مدہ حرکت 3 ہے، حروف مدہ بھی 3 ہے۔ زبر کو کھینچنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ خالی الف چاہیے۔ زیر کو کھینچنے کے لیے جزم والا یا چاہیے۔ پیش کو کھینچنے کے لیے جزم والا واو چاہیے۔ زبر کے بعد الف ہے تو ہم اسے کھینچ کر پڑھیں گے، اور اگر الف نہیں ہے تو دھیان دے ذرا، الف نہیں ہے تو پھر ہم دیکھیں گے، جزم یا تشدید ہے تو ملائیں گے، اور نہیں ہے تو پھر جلدی پڑھیں گے۔ زیر کو کھینچنے کے لیے جزم والا یا ہے تو کھینچ کر پڑھیں گے، اور نہیں ہے تو پھر ہم دیکھیں گے، کیا دیکھیں گے؟ جزم یا تشدید ہے، اگر جزم یا تشدید ہے تو ملائیں گے، نہیں ہے تو جلدی پڑھیں گے۔ پیش کو کھینچنے کے لیے کیا چاہیے؟ جزم والا واو چاہیے۔ جزم والا واو ہے تو کھینچیں گے، اور نہیں ہے تو پھر دیکھیں گے۔ جزم یا تشدید ہے تو پھر ملائیں گے، اور نہیں ہے تو پھر جلدی پڑھیں گے۔ اور کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش کو پورے قرآن میں 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 8 پر دیکھیں، حروف لین۔ حروف لین کتنے ہیں؟ حروف لین 2 ہیں۔ زبر کے بعد جزم والا واو، زبر کے بعد جزم والا یا۔ ان کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں۔ اس میں سمجھنا کچھ نہیں ہے، یہ سب جزم کا کھاتہ میں ہوتا ہے سبق۔ اس کے بعد دیکھیے صفحہ نمبر 9 پر دیکھیے، صفحہ نمبر 9 پر دیکھیے، صفحہ نمبر 9 پر جزم والے حرف کو پچھلے حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اور قاف، طا، با، جیم، دال جب ان حرف پر جزم ہو تو کیا کریں گے؟ قلقلہ کریں گے۔ اس کے بعد دیکھیے، را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را ساکن پور، اور زیر ہو تو باریک۔ اس کے بعد دیکھیے، میم ساکن کے بعد اگر با ہے تو میم ساکن میں گنہ کریں گے، اگر با نہیں ہے تو گنہ نہیں کریں گے۔ صفحہ نمبر 10 پر دیکھیے، جزم والے حرف کو 1 مرتبہ ملا کر پڑھیں گے، اور تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ ملا کر پڑھیں گے۔ اور نون اور میم پر تشدید ہے تو پورے قرآن میں گنہ کریں گے، پورے قرآن میں نون اور میم پر تشدید ہو تو گنہ فائنل، گنہ فائنل۔ اس کے بعد دیکھیے، تشدید والی را پر زبر یا پیش ہو تو دونوں را پور، اور زیر ہو تو باریک۔ اور لفظ اللہ کا قاعدہ، لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو پور پڑھیں گے، اور زیر ہو تو باریک۔ چلیے پہلا حرف دی، اللہ، للہ۔ اب لفظ اللہ کے لام سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے، اس لیے باریک پڑھیں گے، باللہ۔ یہاں تک ہوا تھا۔ صفحہ نمبر 11 پر دیکھیے، مد کا بیان، مد کا بیان۔ آج کا جو سبق ہے جسے حروف مدہ کا سبق یاد ہے اچھی طرح
آج کا سبق وہی ہے. اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ حرف مدہ کو ایک الف سے زیادہ بھی کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. ایک الف سے زیادہ بھی کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. یہ مد کا جو نشان ہے نا، مد کا نشان یہ دیکھیے، لام الف ہے، اس کے اوپر جو نشان ہے نا وہ مد کا نشان ہے. وہ کیا ہے؟ مد کا نشان. پورے قرآن میں اس طرح سے نشان ہے. کتنا؟ 90%. کتنا؟ 90%. 90% اس میں نشان ہے. جہاں ایک 10% نہیں ہے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. تو سمجھ لیں کہ تختی میں دیکھیں، حروف مدہ کے بعد حمزہ ہو تو حروف مدہ کو 2 سے 3 الف کھینچ کر پڑھیں. حروف مدہ کے بعد حمزہ ہو تو حروف مدہ کو 2 سے 3 الف کھینچ کر پڑھیں گے. نمبر 2، حروف مدہ کے بعد والے حرف پر جزم یا تشدید ہو تو حروف مدہ کو 4 سے 5 الف کھینچ کر پڑھیں گے. 4 سے 5 الف کھینچ کر پڑھیں گے. پہلے لائن میں پہلا حرف بتائیے کیا ہے؟ لام کے اوپر زبر کے بعد مد دے، ایک الف کے برابر، اور اس کے بعد کیا ہے؟ تو حروف مدہ کو 2 سے 3 الف کھینچ کر پڑھیں گے. اور اوپر مد کا نشان بھی ہے، اوپر مد کا نشان بھی. لام الف مد زبر، لا. حمزہ کے نیچے زیر کو حمزہ زیر ای. لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر. لام کھڑا زبر لا، ایلا. ہا کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد حمزہ ہے، یعنی کہ زیر ہے، اس لیے ہم کھینچ بھی نہیں سکتے اور ملا بھی نہیں سکتے. کیا کریں گے؟ جلدی بڑھیں. ہا زبر ہے، الہ، لا الہ. اس کے بعد دیکھیے حمزہ کے نیچے زیر ہے اور لام کے اوپر تشدید ہے، تو کیا کریں گے؟ ملائیں گے. حمزہ لام زیر ال. اب لام کے اوپر تشدید ہے، اس کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد الف خالی ہے. اس کے بعد دیکھیے دوسرا الف بھی خالی ہے. اس کے بعد تیسرا لفظ کیا ہے؟ لام، وہ بھی خالی ہے. یعنی کہ الف لام یہ تینوں کیا ہے؟ خالی ہے. اور انہیں لال کلر بھی دیا گیا ہے، اس لیے کہ انہیں پڑھنا نہیں ہے، چھوڑنا ہے. اس لیے کہ اس کے بعد والے حرف پر کیا ہے؟ تشدید ہے. جزم یا تشدید سے پہلے خالی حرف کو پڑھا نہیں جاتا. چلیے اس کیا کریں گے؟ ہم لام سے ملائیں گے. لام زبر لل، لل. لام کھڑا زبر لو، یہ لفظ اللہ کا لام ہے اور اس سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے. تو کیا کریں گے؟ لفظ اللہ کے لام کو پور پڑھیں گے. الا اللہ، ہا پیش ہو، الا اللہ، الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کے بعد دیکھیں میم پر پیش ہے اور جزم والا واو نہیں ہے اور جزم یا تشدید بھی نہیں ہے. اس لیے کیا کریں گے؟ جلدی پڑھیں گے. حرکات کے بعد حرکات، تو حرکات کو جلدی پڑھیں گے. میم پیش مو، ہا کے اوپر زبر ہے
اور اس کے بعد والے حرف پر کیا ہے؟ تشدید ہے، تو کیا کریں گے؟ ملائیں گے. اور میم پر تشدید ہے تو کیا کریں گے؟ گننا بھی کریں گے. ح میم زبر حم، محم، میم زبر ما، محم، دال را پیش در، را زبر را، محمد را، سین واو پیش سو، سین پر پیش ہے اور ساتھ میں جزم والا واو بھی ہے. واو مدہ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. رسو، اس کے بعد لام، لام پیش لل، لام پر پیش ہے اور اس کے بعد الف خالی ہے، اس کے بعد لام خالی ہے اور اس کے بعد والے حرف پر تشدید ہے، تو الف اور لام کو چھوڑ کر لام سے ملائیں گے. لام لام پیش لل، اور لام پر کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. لام کھڑا زبر لو، اور یہ لفظ اللہ کا لام ہے اور اسے پور پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے پیش. رسول اللہ، ہا زیر ہی، رسول اللہ، رسول اللہ، محمد رسول اللہ. شروع سے دیکھیں. لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ. اس کے بعد کون سا حرف ہے؟ سین کے نیچے زیر کے بعد، زیر کے بعد مد ایک الف کے برابر، اور اس کے اوپر مد کا نشان بھی ہے، اس لیے کہ اس کے بعد کیا ہے؟ حمزہ ہے. جہاں بھی ہم مد کا نشان دیکھیں گے اس کے بعد حمزہ ہوگا یا اس کے بعد والے حرف پر جزم یا تشدید ہو. تو ہم دیکھیں گے کہ ہمیں ایک الف، دو الف، 2 سے 3 الف کھینچنا ہے یا پھر 4 سے 5 الف کھینچنا ہے. اگر حمزہ ہے تو حرف مدہ کے بعد ہم حرف مدہ کو 2 سے 3 الف کھینچ کر پڑھیں گے. سین یا مد زیر سی، پہلے میری آواز ختم، اس کے بعد سین یا مد زیر سی، حمزہ تا زبر ات، سی ات، سی ات. اس کے بعد ہی سین کے اوپر پیش ہے اور اس کے بعد جزم والا واو مد. کتنے الف کھینچیں گے؟ 2 سے 3. کیوں؟ اس کے بعد حمزہ ہے. سین واو مد پیش سو، حمزہ پیش او، سو او، سو او. چلے دوسری لائن میں دیکھیے. اور بتائیے کہ پہلا حرف کیا ہے؟ کیا ہے؟ حمزہ کے اوپر، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کے بعد والے حرف پر کیا ہے؟ جزم ہے. تو کیا کریں گے؟ ملائیں گے. اور تختی میں ہم نے پڑھا تھا کہ حرف مدہ کے بعد والے حرف پر جزم یا تشدید ہو تو کیا کریں گے؟ 4 سے 5 الف، 4 سے 5 الف کھینچ کر پڑھیں گے. اب یہاں 2 کام ہیں. ایک کیا ہے؟ پہلے کھینچنا، دوسرا کیا ہے؟
मिलाना, यानी कि हमज़ा को खींचेंगे और लाम से मिलाएंगे। हमज़ा, लाम, मद, खड़ा ज़बर, हमज़ा लाम, मद, खड़ा ज़बर, हमज़ा लाम, मद, खड़ा ज़बर। अभी यहाँ से खींचेंगे हमज़ा को और लाम से मिलाएंगे। आल, फिर सुनिए, आल। उसके बाद देखिए हमज़ा पर खड़ा ज़बर है, एक अलिफ के बराबर, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, नून ज़बर न, आ न, आल आन, आल आन। उसके बाद देखिए हा के ऊपर ज़बर है और बाद में क्या है, इसके बाद साथ में खाली अलिफ भी है। हा अलिफ ज़बर हा। उसके बाद देखिए जिम पर तशदीद है, तो हुर्फ मद्दा के बाद वाले हरफ पर क्या है, तशदीद है। तो क्या करेंगे, मिलाएंगे। पहले क्या करेंगे, खींचेंगे। पहले क्या करेंगे, खींचेंगे और बाद में मिलाएंगे। कितना खींचेंगे, 4 से 5 अलिफ। हा अलिफ, हा अलिफ, जीम, मद ज़बर, हा अलिफ, जीम, मद ज़बर, हाज। फिर सुनिए, हाज। जिम के ऊपर पेश है और उसके बाद जज़म वाला, जज़म वाला, मद्दे, एक अलिफ के बराबर, जिम वाव पेश जू, हाजू। उसके बाद काफ ज़बर क, हाजूक, हाजूक। उसके बाद ही ता ज़बर त, ता के ऊपर ज़बर है और खींचने के लिए ना अलिफ है, ना मिलाने के लिए जज़म या तशदीद है, इसलिए क्या करेंगे, जल्दी बढ़ेंगे। उसके बाद देखिए हा के ऊपर खड़ा ज़बर है और ज़ाद के ऊपर तशदीद है, ज़ाद के ऊपर तशदीद है। तो क्या करेंगे, पहले 4 से 5 अलिफ हा को खींचेंगे और फिर ज़ाद से मिलाएंगे। ता ज़बर त, ता ज़बर त। अब हा के ऊपर खड़ा ज़बर है और खींचकर ज़ाद से मिलाएंगे। हा ज़ाद, मद, खड़ा ज़बर, हा ज़ाद, मद, खड़ा ज़बर, हाल। और ज़ाद को क्या करेंगे, पूर्व पढ़ेंगे और ज़ाद का मखरज नंबर ज़बान की करवट उस बराबर ऊपर 5 दाढ़ों के साथ लगाकर। हाल, ज़ाद वाव पेश ज़ू, तहाज़ू, नून ज़बर न। चलिए पूरा देखिए, तहाज़ून। फिर बोलिए, उसके बाद देखिए या के ऊपर पेश है और पेश को खींचने के लिए क्या चाहिए, जज़म वाला वाव, जज़म वाला वाव, जज़म वाला वाव भी नहीं है
اور ملانے کے لیے جزم یا تشدید بھی نہیں ہے، اس لیے حرکت کے بعد حرکت تو حرکت کو جلدی. یا پیش یو، ہا کے اوپر زبر ہے اور کھینچنے کے لیے الف بھی ہے، اور اس کے بعد والے حرف پر دال پر کیا ہے؟ تشدید ہے. یعنی حرف مدہ کے بعد کیا ہے؟ تشدید ہے. تو کیا کریں گے؟ کھینچیں گے اور ملائیں گے. ہا الف دال مد زبر، ہا الف دال مد زبر، حاد یحاد، دال واو پیش دو، یحادو، نون زبر نا، یحادون، یحادون. اس کے بعد دیکھیں لام زبر لا، ضاد الف لام مد زبر، ضاد بھی پر ہے اور اس کے ساتھ الف بھی پر ہے، کیونکہ الف پر حروف کے ساتھ ہو تو پر، اور لام کے اوپر تشدید ہے، ملائیں گے. ضال، لام واو پیش لو، لضالو، نون زبر نا، لضالون. پھر بولیے